بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد سلم بٹو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بہت بہت مبارک ہو پوری قوم کو، وزیر اعظم صاحب نے اپنی کابینہ میں 2 نئے معاملے خصوصی شامل کر لیے۔ پہلے بہت کم تھے، 70 تھے، اب 72 ہو گئے ہیں۔ کیونکہ جتنے زیادہ ہوں گے نا مشیر معاملین، اتنی زیادہ عوام کی خدمت ہوگی۔ اور جو عوام کی خدمت ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں، ایک طرف ڈاکو عوام کو گن پوائنٹ پر رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں لوٹ رہے ہیں، لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور دوسری طرف رات کے اندھیرے میں وفاقی حکومت نے پھر ایک دفعہ عوام پر پیٹرولیم بم گرا دیا، عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال دیا، اور تقریباً 1 روپیہ 90 پیسے کے قریب جو پیٹرول ہے وہ فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ ایک طرف یہ ساری صورتحال ہے کہ حکمران حکومت آئے روز عوام پر مختلف ٹیکسوں کی مد میں بوجھ ڈال رہی ہے، مہنگائی کی آگ کی طرف جھونک رہی ہے، اور غریب لوگوں کے ہاتھ سے روٹی کا نوالا چھیننے کی پوری 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 کوشش کر رہی ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ اتنی بڑی کابینہ، پہلے 70 تھے وزیر اعظم کی کابینہ میں، 70 افراد، 70 وزیر تھے، اور اب 2 اور معاونین خصوصی، جناب سردار شاہ جہان یوسف صاحب اور جناب عزت مآب ملک نعمان ام لنگڑیال۔ یہ دونوں وہ شخصیات ہیں جن کا تعلق جہانگیر ترین سے ہے، اور بالکل حکومت کے یہ وزیر اعظم صاحب کی یہ ذمہ داری بنتی تھی، اتنا نوازنا، اتنی کرم نوازی کرنی تو ذمہ داری بنتی تھی، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب نے ان کے ساتھ بہت اچھا کیا ہے، تو جواب میں انہوں نے یہ سب کچھ دینا تھا۔ کوئی غرض نہیں حکومت کو اس چیز سے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، دن دہاڑے لوگ لٹ رہے ہیں، کچھ غرض نہیں، غرض ہے صرف اپنے آپ سے، غرض ہے کیسے حکومت کو بچانا ہے، کیسے اتحادیوں کو ساتھ رکھنا ہے، کیسے ان کو لالچ کی الفی لگا کر، مفادات کی الفی لگا کر ان کو کیسے اپنے ساتھ جوڑے رکھنا ہے، کیونکہ پتا ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ 2 بندے بھی چلے گئے تو حکومت دھڑم کر کے نیچے آ جائے گی، دھرم تختہ ہو جائے گا، اور بہت سے انہوں نے مفادات سمیٹ لیے ہیں، پی ڈی ایم نے اپنے مقدمات ختم کرے۔ آج ابھی تھوڑی دیر قبل جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں اس وقت بھی ٹی وی پر یہ خبریں چل رہی ہیں، محترم جناب عزت مآب جو سکالر ہیں، جو دانشور نون لیگ کے احسن اقبال صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کلین چٹ دے دی ہے، انہوں نے بری کر دیا ہے، وہ جو ان کے خلاف ایک ریفرنس تھا سیال کورٹ میں وہ بری کر دیا ہے۔ یہ تو اندھے لوگوں کو بھی پتا ہے، یہ تو مجھ جیسے کم علم، کم عقل اور بالکل سادہ لو انسان کو بھی پتا ہے کہ جب حکومت حضور آپ کی ہوگی تو پھر کسی کو کیسے جرت ہوگی کہ وہ عدالت میں جا کر ثبوت پیش کرے۔ مجھے عدالت پر کوئی شک نہیں، نہ میں عدالت کی بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں نیچے والے جنہوں نے سارے ثبوت دینے ہوتے ہیں، جنہوں نے فائلیں تیار کی ہوتی ہیں، وہ کیسے؟ ظاہر عدالتیں تو ثبوت کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، عدالتیں تو شواہد دیکھنے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو جب عدالت کے سامنے کچھ جائے گا ہی نہیں تو بندہ کیسے نہ بری ہو، کیسے کلین چٹ اس کو نہ ملے؟ تو بڑی ابڑ کے مار رہے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حکومت اپنے مفادات سمیٹ رہی ہے، دھڑا دھڑ سمیٹ رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب کے بھی مقدمات ختم ہو رہے ہیں، حمزہ شہباز بڑے سے بہت سے مقدموں میں وہ بری ہو گئے، دیگر بھی اپنا اپنا حصہ بقدر جسہ وصول کر رہے ہیں، زرداری صاحب بھی اسی گھات میں بیٹھے ہیں کہ کس طرح مجھے بھی سب کو کلین چٹ مل جائے گی، کیونکہ یہ آئے اس لیے ہیں۔ تو ایک یہ سارا کچھ اس لیے صرف کر رہے ہیں تاکہ اپنا مفادات جو وہ سمیٹیں اور اس کے بعد چلتے بنے۔ تو 72 کی کابینہ اکٹھی کر کے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ عوام کو کیا ریلیف دے گی، کیا خدمت کریں گے، کون سا یہ جو عوام کی خاطر یہ اتنی بڑی کابینہ بنائی ہے، اتنا بڑا حجم ہے وفاقی کابینہ کا، یہ ساری کی ساری کابینہ سے عوام کو کیا ملے گا؟ اور اب یہ جو نئے 2 صاحب شامل ہوئے ہیں وفاقی کابینہ میں، تو یہ کیا کریں گے، عوام کو کتنا ریلیف دیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف آپ کے پاس تو جناب والا زہر کھانے کے لیے پیسہ نہیں، دوسری طرف ان لوگوں کو نوازنے کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ، وہ مانگ کر منتے ترلے کر کے باہر سے آپ منگوا رہے ہیں پیسے، آئی ایم ایف سے یا دیگر لوگوں سے، مالک سے بھیک مانگ کر منگوا رہے ہیں اپنے خزانے، قومی خزانے میں، وہ اب ان کے عیاشیوں پر خرچ ہوں گے، ان کی بدماشیوں پر خرچ ہوں گے۔ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیوں ان لوگوں کو نواز رہے ہیں، کیونکہ آگے انہوں نے الیکشن میں جانا ہے، تو کچھ پلے ہوگا تو الیکشن میں جائیں گے نا، تو جب اقتدار نہیں ہوگا تو پھر وہ کیسے پلہ کیسے بھاری ہوگا؟
تو اس لیے یہ ساری اتنی بڑی کابینہ تھا کہ جتنے بھی اتحادی ہیں خوش بھی رہیں، دونوں ہاتھوں سے لوٹتے بھی رہیں، مفادات بھی سمیٹتے رہیں، اور آنے والے الیکشن میں جب جائیں تو ان کے پاس خاطر خواہ پیسہ ہو، کیونکہ پیسوں کے ڈھیر لگے ہوں گے تو ووٹ صندوقڑی میں پڑیں گے۔ جس کے پاس پیسہ نہ ہوگا وہ جتنا مرضی منشور لے کر آ جائے، اچھا جتنا مرضی ایجنڈا اچھا لے کر آ جائے، وہ جو فرشتہ بن کر بھی آ جائے، جس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے نہیں جیتے گا۔ تو عوام سمجھ رہی کہ آپ کیسے ان لوگوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان لوگوں کو کیسے نواز رہے ہیں تاکہ آئندہ الیکشن میں یہ لوگ اچھے طریقے کے ساتھ الیکشن جیت سکیں۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے۔ اور دوسری طرف چلتے چلتے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ایک طرف تحریک انصاف کہہ رہی کہ ہم دوبارہ لانگ مارچ کریں گے، جو بہت جلد لانگ مارچ کی کال دینے والا ہوں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ جب یہ خبر چلتی ہے جو وفاقی کابینہ نے کیا، آج رانا ثناءاللہ دھمکی لگا رہا تھا کہ جب آئیں گے تو پتہ چل جائے گا، جب ریڈ زون میں داخل ہو گئے کوئی دھونی دیں گے، اور پورا جو اسلام آباد ہے اس کے دائیں بائیں کنٹینر لگائے جا رہے ہیں، کھن کے کھودی جا رہی ہیں، اور دوسرے صوبوں سے بھی بہت زیادہ نفری بلائی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جو ڈرون کے ذریعے ان پر شیلنگ کی جائے گی۔ تو یہ سارا کچھ ایک طرف وہ یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف صورتحال جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال ہے کہ عوام کو کچھ مل نہیں رہا، لیکن وہ آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دھمکی ضرور دینی طریقے انصاف کو، کیونکہ طریقے انصاف سے خطرہ ہے ان کو کہیں وفاقی حکومت نہ چلی جائے، اور طریقے انصاف والے کہتے ہیں کہ جلدی جلدی وفاقی حکومت جائے، دوبارہ الیکشن ہو، ہم دوبارہ الیکشن اقتدار میں آ جائیں۔ لیکن عوام کا یاد رکھنا، عوام کا کسی کو کچھ خیال نہیں، کسی کو بھی عوام کا کچھ خیال نہیں۔ عوام مرتے رہیں، لٹتے رہیں، خودکشیاں کرتے رہیں، گھر میں فاقوں سے مرتے رہیں، گھر میں آگ چولہا نہ جلے، کسی کے بچے بھوک سے تڑپتے رہیں، روتے رہیں، بلکتے رہیں، کچھ مرضی ہوتا رہے، ہمیں اقتدار چاہیے بس۔